غسل میں ایسی غلطیاں غسل کو مکمل نہیں ہونے دیتی۔ ان غلطیوں کی وجہ سے لوگ ناپاک رہتے ہیں، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی نیکی۔ جہاں بھی پھرتے ہیں گناہ گار پھرتے ہیں اور ہمیشہ ناپاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جب میاں بیوی رات کو ہم بستر ہوں تو صبح کو نماز فجر سے پہلے اور اگر یہ عمل دن میں ہو تو اگلی نماز سے پہلے میاں بیوی دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی غسل کو غسل جنابت اور غسل نہ کرنے تک ناپاکی کی حالت میں رہنے کی حالت کو جنابت یا جنبی ہونا کہتے ہیں۔ مرد اور خواتین کو احتلام ہو جائے تو بھی وہ جنبی کہلائیں گے جب تک کہ وہ غسل جنابت سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لیں۔ ہم میں سے بہت سارے مرد اور خواتین ایسے ہیں جو غسل جنابت کرتے وقت ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے جن باتوں کا شریعت نے واضح ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ ناپاک رہتے ہیں اور نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی نیکی کام آتی ہے، اور جہاں بھی پھرتے ہیں گناہ گار پھرتے ہیں اور ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں۔ یہ غلطیاں اور کوتاہیاں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، ان کو غور سے سنیے گا تاکہ کوئی انسان ناپاک نہ رہ جائے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین، جب غسل جنابت کرنے جائیں تو سب سے پہلے غسل کے فرائض یاد رکھیں۔ جس کو غسل کے فرائض ہی نہیں آتے وہ اس کا غسل تو ہوگا ہی نہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں۔ کلی کرنا مطلب غرارے کرنا، 3 مرتبہ غرارے کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، نرم ہڈی تک، وہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جلدی میں وہ یا تو ناک میں پانی مکمل نہیں پہنچاتے یا پھر منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں لیکن غرارے نہیں کرتے، اور پورے بدن پر پانی بہانا، بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے اتنا پانی بہانا ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ہماری بہنیں جن کو ناخن رکھنے کا بہت شوق ہے، بلکہ آج کل تو مردوں میں بھی یہ ناخن کا فیشن پروان چڑھ رہا ہے، ناخن کے اندر جو میل پھنسی ہوتی ہے اس میل تک پانی نہ پہنچے جس کی وجہ سے ان کا غسل بھی نہیں ہوتا، لہٰذا ناخن ہفتے میں 1 دفعہ لازمی کاٹا کریں۔ اور جو عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں، اب جس ناخن پر پالش لگی ہو وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، لہٰذا ان کا غسل نہیں ہوتا، تو وہ سارا دن ناپاک رہتی ہیں، نہ ان کا وضو ہوتا ہے، نہ ان کا غسل ہوتا ہے، اور نہ نماز ہوتی ہے۔ اکثر ہماری بہنیں جو آٹا گوندھتی ہیں، آٹا گوندھنے کے بعد وہ ناخنوں کے اندر جو آٹا پھنس جاتا ہے، اس کے بعد اگر غسل کریں گی یا وضو کریں گی تو وہ نہ وضو ہوگا ان کا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ناخن کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی نہ ہو۔ ناخن کاٹا کریں تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے پاک رہ سکیں۔ اور سردی میں بہت سارے لوگ جلدی میں غسل کرتے ہیں، جلدی میں غسل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اعضاء جو سوکھے رہ جاتے ہیں کہیں سے، تو اس وجہ سے خاص طور پر سردی ہو یا گرمی ہو، اعضاء کا سوکھا رہ جانا یہ غسل کو مکمل نہیں ہونے دیتا، لہٰذا اس سے غسل نہیں ہوگا تو بندہ ناپاک رہے گا۔ محترم ناظرین، یہ وہ غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور غسل کے فرائض ہمیشہ یاد رکھیں، غسل کی سنتیں بھی یاد رکھیں تاکہ سنت کے مطابق آپ کا غسل ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1، اولاً نیت حاضر کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر شرمگاہ دھوئیں خواہ اس پر نجاست ہو یا نہ ہو، پھر مکمل وضو کریں، پھر داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، رگڑ کر سارے اعضاء کو دھو ڈالیں، قبلہ رخ غسل نہ کریں، ضرورت سے زیادہ پانی نہ بہائیں، تنہائی میں غسل کریں۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پیر پاک کر لیں۔ اگر
کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہو اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر چوٹی کھولنا لازم نہیں، بلکہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ لیکن اگر بال پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں تو اب تمام بالوں کو دھونا لازم ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر کسی مرد نے شوقیہ لمبے بال رکھ کر چوٹی باندھ رکھی ہو تو غسل جنابت کے لیے اس چوٹی کو کھولنا واجب ہوگا۔ محض بالوں کی جڑوں کو تر کرنا کافی نہ ہوگا۔ اگر دانت کھوکھلے ہوں اور ان میں کھانا وغیرہ پھنس گیا ہو یا ناک میں رطوبت بھری ہوئی ہو تو اسے نکالے بغیر بھی غسل صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دانت اور ناک صاف کر کے ہی غسل کیا جائے۔ اگر ناک میں رطوبت سوکھ کر چپک گئی ہے یا ناخنوں میں آٹا بھر کر سوکھ گیا ہے یا بدن پر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو کھال تک پانی پہنچنے سے مانع ہے تو ان چیزوں کو صاف کیے بغیر غسل درست نہ ہوگا۔ جس نے منہ میں مصنوعی دانت کی بتیسی لگا رکھی ہو، غسل کے لیے بتیسی باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ دانتوں کو نکال کر کلی یا غرارے کر لیں۔ اگر دانتوں کے ہلنے کی وجہ سے ان کو سونے چاندی وغیرہ کے تاروں سے باندھ دیا گیا ہو یا کھوکھلے دانتوں میں مسالہ بھر دیا گیا ہو تو ان کو نکالنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، محض اوپر سے کولی کرنے سے غسل درست ہو جائے گا۔ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو ننگے ہو کر غسل کرنا درست ہے، تاہم اس وقت بھی تہبند وغیرہ باندھ کر غسل کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ غسل خانہ اگر کچا ہے اور اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ احادیث طیبہ میں اسے نسیان اور وساوس کا سبب بتایا گیا ہے۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کی اجازت ہے، مثلاً کسی ضروری بات کا جواب دینا ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو غسل کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔